لوگ پولیس، وکلاء اور عدلیہ کے لوگوں کو کرائے کا مکان نہیں دیتے اور بینک بھی قرضہ اور کریڈٹ کارڈ نہیں دیتے۔ ظاہر ہے لوگوں اور اداروں کے اعتماد نہ کرنے کی کوئی وجہ ہوگی۔ ایک ایسا ہی واقعہ جب ایک خوبصورت نوجوان لڑکی ASI نے کرائے پر لیا ہوا فلیٹ ہتھیانے کے لیے اپنے نوکر کا قتل کر دیا۔ انصاف فراہم کرنے والے ادارے کی ایک پڑھی لکھی خوبصورت نوجوان لڑکی ASI کی روداد، جس نے ناانصافی، ظلم اور زیادتی کی ساری حدیں پار کر لیں اور ہمارے نظام کی وجہ سے اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ آج بھی یونیفارم میں ہے۔ میں نے اپنے ماتحتوں کو تحریری ہدایت دی ہوئی تھی کہ قتل، ڈکیتی، چوری اور زنا کے کیسوں کے علاوہ ملزمان کی گرفتاری سے پہلے مجھ سے تحریری اجازت لینا لازمی ہوگی اور کسی عورت اور بچوں کی گرفتاری کی بھی اجازت لینا ہوگی۔ ایک دن ایک خوبصورت نوجوان لڑکی جو پولیس میں نئی پبلک سروس کمیشن کے تھرو ASI بھرتی ہوئی تھی اور ساؤتھ ضلع میں تعینات تھی، میرے پاس شکایت لے کر آئی کہ تفتیشی افسر اس سے تعاون نہیں کر رہا اور میرے کیس میں ملزمان گرفتار نہیں کر رہا۔ واقعہ یہ تھا کہ لڑکی ASI نے گلستان جوہر میں ایک فلیٹ کرائے پر لیا ہوا تھا اور فلیٹ کے مالک کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ لڑکی نے فلیٹ کے مالک کے خلاف پرچہ کرا دیا تھا۔ ہمارے ملک میں مکان یا فلیٹ کرائے پر دینا ایک جرم ہے۔ اپنی پراپرٹی بھی دو اور ضلالت بھی بھگتو۔ میں ہمیشہ سے کمیشن پاس کر کے نوکری حاصل کرنے والے لوگوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا آیا ہوں، کیونکہ یہ بچے اپنی محنت سے کوئی مقام حاصل کرتے ہیں۔ میں نے لڑکی ASI کا کام جلدی کرنے کی وجہ اپنے ریڈر ولایت صاحب کو بلا کر کہا کہ آپ آج ہی تفتیشی افسر اور دوسری پارٹی کو بھی بلوا لیں۔ کچھ گھنٹوں میں سارے لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے۔ فلیٹ کے مالک نے کہا، جب سے فلیٹ کرائے پر دیا ہے اس وقت سے لڑکی نے کرایہ نہیں دیا اور اب میرے خلاف پرچہ کرا دیا ہے۔ میں نے فلیٹ کے مالک سے پوچھا کہ آپ کو معلوم تھا کہ نوجوان لڑکی پولیس میں ہے؟ فلیٹ کے مالک نے بتایا کہ نہیں، مجھے پتہ نہیں تھا۔ میں نے جب دونوں پارٹیوں کو تفصیل سے سنا تو معلوم ہوا کہ کیس جھوٹا ہے۔ میں نے تفتیشی افسر کو کہا کہ کیس جھوٹ کی بنا پر خارج کر دے اور DIG ساؤتھ کو خط لکھ دیا کہ ASI لڑکی کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی کی جائے۔ ASI لڑکی نے بہت رونا دھونا کیا مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ کچھ ہی دنوں بعد ASI لڑکی نے ایک دوسرا کیس فلیٹ کے مالک کے خلاف کرا دیا۔ اس کیس میں یہ تھا کہ لڑکی نے ایک ایگریمنٹ بنایا تھا کہ فلیٹ کا کرایہ 2000 روپیہ طے ہے اور عدالت سے حکم نامہ لے کر 2000 روپے کرایہ عدالت میں جمع کروا رہی تھی۔ ویسے فلیٹ کا کرایہ 20,000 روپیہ تھا۔ دوسرے کیس میں لڑکی ASI نے ایگریمنٹ میں مالک مکان کے جعلی دستخط کیے تھے۔ وہ تفتیشی افسر نے ہینڈ رائٹ ایکسپرٹ سے تصدیق کرا لی جو جعلی ثابت ہوئے۔ میں نے تفتیشی افسر کو کیس جھوٹا خارج کرنے اور خاتون ASI کے خلاف عدالت میں 182 کی کارروائی کرانے کے لیے کہہ دیا۔ میں نے اسی دن DIG ساؤتھ کو ایک دوسرا خط محکمہ جاتی کارروائی کے لیے لڑکی ASI کے خلاف لکھ دیا۔ کچھ ماہ بعد ایک دن میں جیسے ہی دفتر پہنچا تو مجھے میرے اردلی نے بتایا کہ سر، لڑکی ASI جن کے خلاف جھوٹے پرچے کراتی ہے وہ مالک مکان اور اس کی فیملی آپ سے ملنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں اکبر اردلی نے دروازہ کھولا تو مالک مکان کو ایک طرف سے اس کی بیوی اور دوسری طرف سے اس کی جوان سال بیٹی سہارا دے کر اندر لائے۔ ویسے وہ خود ہی اکیلا چل کر میرے پاس آتا رہا تھا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور مالک مکان کی بیوی سے سوال کیا کہ بہن، ان کو کیا ہوا ہے؟ اس موقع پر مالک مکان نے روتے ہوئے بتایا کہ اس لڑکی کا نوکر قتل ہو گیا ہے، اس نے ہمارے خلاف پرچہ کرا دیا ہے۔ صبح پولیس ہمارے گھر آئی تھی، ہم نے ان کو آپ کے لیے کہا کہ ہم ان سے مل کر تھانے آتے ہیں۔ میں نے تھانے فون کر کے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ رات لڑکی ASI کے کمسن نوکر کا قتل ہو گیا ہے اور لڑکی ASI نے صبح 5 بجے پولیس کنٹرول کو فون کر کے بتایا کہ مالک مکان، ایک دکاندار اور فلیٹ کے چوکیدار نے فلیٹ میں زبردستی داخل ہو کر اس کے سامنے نوکر کو قتل کیا اور فرار ہو گئے۔ تھانہ انچارج نے بتایا کہ چوکیدار اور دکاندار کو گرفتار کر لیا ہے۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے سول اسپتال بھیج دی ہے اور مزید بتایا، مالک مکان کو پولیس پارٹی گرفتار کرنے گئی تھی، مالک مکان نے آپ کا نام لیا تو اس لیے میں نے پولیس پارٹی کو واپس بلوا لیا ہے۔ سر، میں نے مالک مکان کو کہا آپ لوگ گھر واپس چلے جائیں، میں موقع دیکھ کر آپ کو فون کر کے بلوا لیتا ہوں۔ آپ لوگ بے فکر ہو جائیں، میرے ہوتے ہوئے پولیس آپ لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرے گی۔ میں موقع دیکھنے کے لیے فلیٹ پر چلا گیا۔ علاقہ DSP، SHO اور تفتیشی عملہ بھی میرے ساتھ تھا۔ فلیٹ کا دروازہ باہر سے لاک تھا۔ میں نے SHO کو کہا کہ آپ فون کر کے لڑکی ASI کو بلوا لیں۔
تاکہ وہ لاک کھولے اور ہم موقع کو دیکھ سکیں۔ ایس ایچ او نے فون ملا کر میرے سامنے لڑکی اے ایس آئی سے بات کی۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد ایس ایچ او نے فون مجھے دے دیا۔ دوسری طرف لڑکی اے ایس آئی نے مجھے سلام کیا اور کہا کہ سر میرے ساتھ ظلم ہو گیا ہے۔ فلیٹ کے مالک نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر میرے کمسن نوکر کو قتل کر دیا ہے اور میں اپنے نوکر کی لاش لے کر اس کے گاؤں جا رہی ہوں۔ واپسی پر فلیٹ کھول کر معائنہ بھی کراؤں گی اور فلیٹ کے مالک اور دوسرے لوگوں کے خلاف پرچہ بھی کراؤں گی۔ ابتدائی طور پر ہم نے بلڈنگ کے دوسرے مکینوں سے معلومات لی۔ کسی نے بھی باہر سے ملزمان کو بلڈنگ میں داخل ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ایس ایچ او کو کہا، پولیس کنٹرول سے پیغام ملنے کے بعد جو پولیس موبائل پہلے بلڈنگ پر پہنچی تھی اس کے افسر اور سارے جوانوں کو میرے پاس پیش کرانے کے لیے بندوبست کرے۔ ایس ایچ او نے اسی وقت ہیڈ مورر کو پیغام دے دیا اور مجھے کہا کہ سر موبائل افسر اور جوان رات کی شفٹ والے تھے، وہ شام 7 اور 8 بجے تک آپ کے دفتر پہنچ جائیں گے۔ شام کو موبائل افسر اور سارے جوان میرے دفتر آ گئے اور انہوں نے بتایا کہ پولیس کنٹرول سے اطلاع ملتے ہی جیسے ہی ہم بلڈنگ پر پہنچے تو بلڈنگ کا مین گیٹ اندر سے بند تھا۔ ہم کافی دیر تک مین گیٹ کو کھٹکھٹاتے رہے مگر چوکیدار گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ تب ایک جوان مین گیٹ کے اندر کود گیا۔ مین گیٹ کو اندر سے تالا لگا ہوا تھا۔ مین گیٹ کے سامنے بنے کمرے میں چوکیدار سو رہا تھا۔ پولیس کے جوان نے چوکیدار کو مار پیٹ کی کہ بلڈنگ میں قتل ہو گیا ہے اور وہ آرام سے سو رہا ہے، اور دروازہ کھلوا کر موبائل اندر بلڈنگ میں لے آئے۔ لڑکی اے ایس آئی فلیٹ کے دروازے پر پولیس پارٹی کا انتظار کر رہی تھی اور پولیس پارٹی کو اندر فلیٹ میں لے جا کر دکھایا کہ ایک 8-10 سالہ بچہ ایک کمرے میں فرش پر مردہ حالت میں پڑا تھا۔ لڑکی اے ایس آئی نے موبائل پیٹرولنگ آفیسر کو بتایا کہ فلیٹ کے مالک نے فلیٹ کے تنازع پر ایک دکاندار اور فلیٹ کے چوکیدار کے ساتھ زبردستی فلیٹ میں داخل ہوئے اور نوکر کو قتل کر کے فرار ہو گئے۔ لڑکی نے موبائل افسر کو مالک مکان، دکاندار کا نام اور پورے ایڈریس لکھوا دیا۔ پولیس نے چوکیدار کو اسی وقت گرفتار کر لیا۔ جیسا کہ لڑکی اے ایس آئی کو پولیس کے سارے طریقہ کار کا پتہ تھا، موبائل افسر نے ایدھی ایمبولینس بلوا کر بچے کی لاش سول اسپتال منتقل کرا دی اور پوسٹ مارٹم کے لیے کاغذی کارروائی کرا دی۔ میں نے شارع فیصل تھانے کے تفتیشی انچارج کو بلوا کر کہا، موبائل افسر اور جوانوں کے بیانات ریکارڈ کر کے ان کو فارغ کر دیا جائے اور گرفتار دکاندار اور چوکیدار کو بلوا کر پوچھا جائے کہ آپ لوگوں کا بچے کے قتل سے کیا واسطہ ہے۔ دکاندار نے بتایا کہ لڑکی اے ایس آئی اس سے ایزی لوڈ کروایا کرتی تھی۔ جب قرضہ 12,000 تک پہنچ گیا تو اس نے ایزی لوڈ دینا بند کر دیا اور لڑکی سے ادھار کا تقاضا کرنے لگا۔ چوکیدار بیچارے کو پتہ نہیں تھا کہ لڑکی اے ایس آئی اس کا نام کیوں لے رہی ہے۔ میں نے دونوں کو اسی وقت آزاد کرا دیا اور تاکید کی بغیر اطلاع کے شہر سے باہر نہ جائیں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ فلیٹ کو ہتھیانے کے لیے یہ ساری کارستانی لڑکی اے ایس آئی کی ہے۔ میرے ذہن میں کافی سوالات تھے۔ ساری دشمنی لڑکی اے ایس آئی اور فلیٹ کے مالک کے درمیان ہے اور یہ حیرت انگیز ہے کہ لڑکی کی موجودگی میں فلیٹ مالک لڑکی کو قتل نہیں کرتا اور بچے کو قتل کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ لڑکی پولیس سے تربیت یافتہ تھی، اس نے ملزمان سے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ ملزمان لڑکی اے ایس آئی کو زندہ چھوڑ کر چلے گئے تاکہ وہ چشمدید گواہ بن جائے۔ چوکیدار کا کیا کام؟ وہ قتل جیسے جرم میں فلیٹ مالک کا ساتھ دے اور قتل کے بعد اپنے کمرے میں سکون کی نیند سوتا رہے۔ دکاندار کا کیا واسطہ کہ وہ ایسے بھیانک جرم میں فلیٹ مالک کا ساتھ دے اور گھر پر آرام کی نیند سوئے اور پولیس آ کر اس کو پکڑ لے۔ لڑکی اے ایس آئی فلیٹ مالک کے خلاف 2 جھوٹے مقدمے پہلے کر چکی تھی۔ یہ قتل کا مقدمہ اس کی کڑی ہو سکتی تھی۔ ہم لڑکی اے ایس آئی کی واپسی کا انتظار کرتے رہے۔ ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ مقتول بچہ کس گاؤں کا رہنے والا ہے۔ میرا خیال تھا کہ بچے کے وارثان کی مدعیت میں قتل کا مقدمہ درج کیا جائے اور اصل حقائق جاننے کے لیے لڑکی اے ایس آئی کو گرفتار کر کے تفتیش کی جائے۔ اسی دوران بچے کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی۔ بچے کی موت رات 11 بجے سے 1 بجے کے درمیان دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی تھی، اور دوسری اہم بات یہ تھی کہ بچے کو ہفتے سے 10 دن تک بھوکا اور پیاسا رکھا گیا تھا۔ جب بچہ رات 1 بجے قتل ہوا تو لڑکی اے ایس آئی نے صبح 5 بجے کیوں پولیس کو اطلاع کی؟
لڑکی ASI ایک ہفتے بعد واپس کراچی آئی اور تھانہ شارع فیصل کے SHO کو کہا کہ بچے کے قتل کا پرچہ کیا جائے۔ SHO نے مجھے فون کر کے بتایا کہ لڑکی ASI پرچہ کرانے آئی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ لڑکی ASI کو میرے پاس لے آئے۔ لڑکی ASI نے آتے ہی رونا دھونا شروع کیا۔ میں نے اس سے بچے کے متعلق سوالات کیے اور اس سے بچے کے والدین کا ایڈریس لیا۔ لڑکی نے جان بوجھ کر بچے کے والدین کا فون نمبر نہیں دیا۔ میں نے اس سے مختلف سوالات کیے مگر اس نے کسی بھی سوال کا تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ میری مجبوری یہ تھی کہ بغیر FIR کے میں لڑکی ASI کو گرفتار نہیں کر سکتا تھا۔ میں SHO کی مدعیت میں پرچہ کرا سکتا تھا مگر اس میں اتنا وزن نہیں ہوتا۔ میں چاہتا تھا کہ بچے کے وارثان کی مدعیت میں پرچہ کیا جائے۔ خاتون ASI کو میں نے صاف جواب دے دیا کہ اس کی مدعیت میں FIR اس لیے نہیں ہو سکتی کہ بچے کے والدین زندہ ہیں۔ لڑکی ASI مجھ پر بہت برہم ہوئی کہ میں IG سندھ کے پاس جاتی ہوں، آپ FIR کیسے نہیں کرتے؟ میں نے اس کو کہا کہ جس کے پاس جانے کا دل کرتا ہے چلی جائے اور اسے وہاں سے جانے دیا۔ بچے کا جو ایڈریس لڑکی ASI نے دیا تھا، ہمارا ایک سب انسپیکٹر ارس راجڑ بھی اسی علاقے تھر پارکر کا رہنے والا تھا۔ میں نے اسی وقت اس کو بلا کر بچے کے گاؤں روانہ کر دیا اور اس کو ہدایت کی کہ بچے کے وارثان کو ساتھ لے کر آئے تاکہ ان کی مدعیت میں FIR کی جائے۔ دوسرے دن ارس راجڑ کا فون آیا کہ سر میں نے بچے کے والدین سے ملاقات کر لی ہے، یہ بہت غریب لوگ ہیں، ان کے پاس کراچی آنے کا کرایہ بھی نہیں اور نہ انہوں نے پہلے کبھی کراچی دیکھا ہے۔ میں نے سب انسپیکٹر سے کہا کہ آپ میری بچے کے والد سے بات کروا دو۔ بچے کا والد فون پر رونے لگا اور بتایا کہ 3 مہینے پہلے لڑکی ASI ہم سے بچہ لے گئی تھی نوکر رکھنے کے لیے۔ بچے کی پہلی تنخواہ بھی نہیں آئی اور اس کی لاش آ گئی۔ میں نے ارس راجڑ کو کہا کہ ان کو ساتھ لے آئے یا کراچی آنے کا کرایہ اور اپنا میرا فون نمبر اور دفتر کا ایڈریس لکھ کر دے آئے۔ دوسرے دن مجھے ارس راجڑ کا فون آیا اور اس نے بتایا کہ بچے کے والدین اور کچھ رشتہ دار کراچی آ گئے ہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ ان کو میرے دفتر لے آئے۔ وہ بیچارے بہت سادہ اور غریب لوگ تھے اور ان کو ہم نے لڑکی ASI کے فلیٹ کے جھگڑے اور اپنے شکوک و شبہات کے متعلق بتایا۔ بچے کے والدین نے کہا آپ ہمیں 1 دن کا موقع دیں تاکہ ہم لڑکی ASI سے بات کر لیں۔ میں نے ارس راجڑ کو کہا ان کو ہوٹل میں کمرہ لے کر دے اور کھانے وغیرہ کے پیسے بھی دے دے۔ دوسرے دن ارس راجڑ بچے کے والدین کو دوبارہ لے کر آیا اور بچے کے والد نے بتایا کہ لڑکی ASI نے مان لیا ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی اور وہ قتل کا ہرجانہ دینے کو تیار ہے۔ میں نے بچے کے والد سے کہا کہ بھائی بچہ آپ کا تھا، اگر آپ لڑکی ASI سے قتل کا ہرجانہ لینا چاہتے ہو تو آپ کی مرضی ہے مگر ہم کسی بھی صورت میں لڑکی ASI کو معاف نہیں کر سکتے اور SHO کی مدعیت میں پرچہ کر کے لڑکی ASI کو گرفتار کر لیں گے۔ آپ بھلے عدالت میں اس کو معاف کر دیں۔ بچے کا والد اپنے رشتہ داروں سے مشورہ کرنے کے بعد لڑکی ASI پر پرچہ کرانے کو تیار ہو گیا۔ ہم نے اس وقت FIR درج کر کے لڑکی ASI کو گرفتار کرا لیا۔ نوجوان لڑکی ASI نے بچے کے قتل کا اعتراف کر لیا۔ اس نے بتایا کہ فلیٹ کے مالک کو سبق سکھانے اور فلیٹ ہتھیانے کے لیے وہ ایک پلاننگ کے تحت ایک دور دراز اور غریب گھرانے سے بچہ لے آئی اور اس کو 10 دن تک ایک کمرے میں لاک کر دیا اور کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں دیا اور واقعے والی رات تکیہ بچے کے منہ پر رکھ کر قتل کر دیا۔ لڑکی جیل چلی گئی۔ میں نے ایک تیسری رپورٹ DIG ساؤتھ کو لکھ دی۔ میں اس سارے مسئلے کی جڑ کو ختم کرنا چاہتا تھا اور بچے کا قتل فلیٹ کی وجہ سے ہوا تھا، گو کہ یہ ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں تھا مگر میں نے پولیس کی مدد سے فلیٹ کا قبضہ فلیٹ کے مالک کو دلوا دیا اور اس کو تاکید کی کہ وہ فلیٹ میں اپنی فیملی کے ساتھ خود رہے اور فلیٹ کرائے پر دیتے وقت احتیاط کرے۔ 2 مہینے بعد مجھے تفتیشی آفیسر نے بتایا کہ لڑکی ASI حقوق نسواں ایکٹ کی وجہ سے ضمانت پر آزاد ہو گئی ہے اور دوبارہ سے ضلع ساؤتھ میں نوکری کر رہی ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا یہاں جنگل کا قانون نہیں ہے؟ یہ تو فلیٹ کا مالک میرے پاس آ گیا اور میری عادت تھی کہ میں اپنے ماتحتوں پر اعتبار نہیں کرتا تھا اور دونوں پارٹیوں کو خود سنتا تھا۔ اگر مالک مکان بیچارہ میرے پاس نہ آتا تو آج تک تینوں مالک مکان، دکاندار اور چوکیدار جیل میں سڑ رہے ہوتے اور عدلیہ اور وکلا کے چکر میں پس گئے ہوتے اور نوجوان لڑکی ASI فلیٹ ہتھیا کے عیش کر رہی ہوتی۔